حضور کے روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھیں ادب کے ساتھ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آپ کے بعد پھر سیدنا ابی بکر، السلام علیکہ یا اول الخلفاء، السلام علیکہ یا وزیر النبی المصطفیٰ۔ پھر حضرت عمر پہ، السلام علیکہ یا ثانی الخلفاء یا وزیر النبی المصطفیٰ۔ پھر کعبے کی طرف رخ کر کے دعا مانگی۔ صلاۃ و سلام نبی کے لیے ہے، دعا اللہ سے مانگنی ہے۔ جس سے محبت ہو اس سے شادی کرے تو گناہ ہے، وہ راضی بھی تو ہوں نا، اس کے والدین بھی راضی ہوں، پھر تو کوئی گناہ نہیں۔ اگر اس کے والدین راضی نہیں ہیں تو پھر بلا وجہ آپ محبت کرنے کا کیا معنی؟ کوئی تمہاری بہن سے محبت کرے، کیا کرو گے؟ بہن پکڑ کے دے دو گے اس کو، کیونکہ محبت ہے اس کو؟ تو جو دوسرے کے لیے سوچتے ہو اپنے لیے بھی سوچو۔ پہلے مسلمان لونڈی رکھتے تھے، ہاں جی رکھتے تھے، لیکن وہ جہاد کرتے تھے کافروں سے۔ جب جنگ ہو جاتی تھی تو فتح میں جو لڑکیاں ملتی تھیں وہ تقسیم ہوتی تھی۔ تم آج بھی جہاد کرو، کافروں کی لڑکیاں مل سکتی ہیں؟ یہ تو نہیں نا کہ ویسے گرل فرینڈ بنا لو اور کہو لونڈی ہے۔ ایک بندے نے عمرہ کیا لیکن ہلکا سا ٹک لگوایا، بالوں کو دم پڑ گئی، بال بھی کٹوائے دم بھی دے۔ ایک بات یاد رکھے میرے عزیز، لاکھوں روپے خرچ کر کے عمرے پہ آتے، اگر تمہیں اپنے بال جو ہیں وہ اتنے پیارے ہیں کہ تمہارے فیشن میں فرق آ جائے گا تو نہ کرو عمرہ۔ اور اگر عمرہ کرنا ہے تو سنت کے مطابق کرو۔ حضور پاک نے تو ہمیشہ اس طرح پھروایا، صرف ایک دفعہ بال کٹوائے ہیں، وہ بھی سارے سر کے بال کٹوائے۔ تو اس لیے جب عمرہ کرتے ہو تو پورا کرو۔ میرا شوہر جو ہے وہ بچوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا اور میرے دنیاوی حقوق بھی ادا نہیں کرتا۔ جب اس سے اپنی نفسی خواہش ہوتی ہے تو مجھے بلا لیتا ہے، میں منع کر دوں، بالکل آپ منع نہ کریں، اس سے تو نفریں اور بڑھ جائیں، بغض اور بڑھ جائے۔ اور آپ نے اگر اس کی خواہش پوری نہ کی تو وہ کہیں اور منہ کالا کرے گا، تو اس کے گناہوں کی بھی تو تم ذمہ دار ہو، بیوی ہونے کا کیا فائدہ؟ اس طرح یہ ہے کہ اگر وہ حقوق ادا نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے نا، تم تو ظالم نہ بنو۔ میرا شوہر 2 سال سے نماز اور جمعہ نہیں پڑھتا، کیا وہ مسلمان ہے؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کے نزدیک وہ مسلمان ہے، فاسق ہے، گناہ گار ہے، لیکن ہے مسلمان۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کافر، کہتے ہیں جو آدمی نماز چھوڑ دے عمدن بغیر کسی عذر کے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کی بیوی کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ فرماتی ہیں اگر مر جائے اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو دفن نہ کرو۔ تو بہرحال انشاءاللہ تمہارا نکاح تو ہے، کیونکہ 3 امام ساتھ دے رہے ہیں، لیکن کوشش کرو اور دعا بھی کرو اللہ اس کو ہدایت دے۔ کہتے ہیں جی کہ امام کعبہ جلسہ استراحت کیوں نہیں کرتے؟ ضروری نہیں ہے نا، اسی لیے نہیں کرتے۔ یہ تو ہمارے بعض بھائیوں نے اس کو دین کا حصہ سمجھ لیا، یہ ان کی غلطی ہے۔ میرے مدنی پاک کا بدن جب بھاری ہو گیا تو پھر آپ استراحہ کرتے تھے، پہلے تو آپ نہیں کرتے تھے۔ تو امام صاحب کیوں کریں؟ قرآن کی جو آیت ہے وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ آیت 7 دفعہ پڑھ کے آنکھوں میں دم کیا کریں۔ طواف کے دوران آدمی نے مثلا روزہ افطار کرنا ہے، کھجور کھا لی، پانی پی لے، کوئی حق نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بلا ضرورت کھانا کھاتا رہے۔ طواف کے دوران خانے کعبے کو ہاتھ نہیں لگانا، صرف حجر اسود کو لگانا۔ مجھے پیشاب کے قطرے آتے ہیں، میرا بھائی یہ بیماریاں ہوتی ہیں، اس کا علاج یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو۔ کیا معنی؟
عصر کو جو تم نے وضو کیا ہے، اب قطرے آتے رہے تو مغرب تک وہی وضو کافی ہے. نماز پڑھو، نفل پڑھو، طواف کرو، نیچے انڈر ویئر رکھو، پھر مغرب کے لیے جا کے دوبارہ وضو کرو، اس کو دھو ڈالو. قربانی کا گوشت اور آب زمزم کافر کو دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں. داڑھی اور بالوں کو ڈارک براؤن لگایا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، کیوں نہیں لگایا جا سکتا؟ کالا نہ ہو. جب سے میں عمرے کے لیے آیا ہوں نماز میں وسوسے آتے ہیں. پہلے چونکہ آپ پڑھتے ہی نہیں تھے تو وسوسے کیا آتے ہیں؟ اب آپ نے چونکہ نماز پڑھنی شروع کی ہے تو شاید شیطان بھی پیچھے لگ گیا ہے. آنے تو وسوسے جو آتے ہیں، کوئی غم نہ کرو. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں یا الحمدللہ موحد لوگ ہیں، ان کے عقیدے کے بنیادی کوئی اختلاف نہیں ہے. فروعی مسائل میں اختلاف ہے. ایک آدمی آمین زور سے کہتا ہے، ایک آہستہ کہتا ہے، کیا ہو گیا؟ اس میں کون سا جھگڑا ہے؟ یہ تو اعلیٰ اولیٰ کی باتیں ہیں، جھگڑے تو تم لوگوں نے بنا رکھے ہیں. حنفی آدمی بالوں کی کسر کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، سارے بالوں کی، یعنی بال جتنے ہیں ان کا چوتھا حصہ کٹ جائے. اس طرح پھر روایت تو افضل ہے. ایک آدمی نے نشے کی حالت میں بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں. کیا وہ طلاق ہو جائے گی؟ یہ اچھا نشہ ہے کہ اس کو عربی کا لفظ طلاق تو یاد تھا، اس نے ہلاک بھی نہیں کہا، چلاق بھی نہیں کہا، آخر طلاق کیسے کہہ دیا؟ مانا کہ کوئی نشہ نہیں تھا، بہانہ بنا رہا ہے، وہ طلاق ہو گئی اور اس کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، حلال ہی نہیں ہو سکتی جب تک حلال نہ کرے. یہ سب بہانے بنے. مجھے غصہ آیا ہوا تھا، میں نشے میں تھا، یہ سب بہانے ہوتے ہیں. اللہ نے جب حرام کر دیا وہ حلال نہیں ہو سکتا. میری عمر تقریباً 30 سال ہے، داڑھی میری سفید ہے، تو آپ مہندی لگایا کریں، کالی نہ لگائیں، مہندی لگائیں، اسی میں کالی بھی ڈال دیں. الفاظ کفریہ خدا کا انکار کر دے، توحید کا انکار کر دے، حضور کی نبوت کا انکار کر دے، رسالت کا انکار کر دے، ختم نبوت، صاف بات ہے کافر ہو گئے. جب کافر ہو گیا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا. بچپن میں والدین نے لڑکے اور لڑکی کا نکاح کر دیا تھا، اگر لڑکی بالغ ہو کے انکار کر دے تو کر سکتی. ہمارے گھر میں پاکستان میں حمام کا رخ جو ہے وہ شمال کی جانب، کوئی حرج نہیں بھائی. مکان کے اندر جدھر بھی رخ ہو کوئی حرج نہیں. میدان میں جو ہے نا منہ کرنا یا پیٹ کرنا منع ہے. میری بیٹی کی شادی ہو جائے اسے کہیں سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے روزانہ دعا کرے. اگر طواف کرتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے آدمی کی ہوا خارج ہوگی، وضو ٹوٹ گیا، چھوڑ دے نماز، جا کے وضو کرے، دوبارہ پڑھے. نماز پڑھتے ہوئے پیشاب کے قطرے نکل گئے تب بھی وضو ٹوٹ گیا. زندہ انسان کے لیے نہ عمرہ کریں نہ تو دعا کرتے رہیں. اگر کوئی زندہ معذور ہے اس کے لیے کر سکتے ہیں. ایک طواف ایک کے لیے ہوتا ہے. مسجد عائشہ میقات نہیں ہے، حد حرم کے باہر ہے، لیکن احرام باندھنا جائز ہے کیونکہ حضور نے خود حکم دیا تھا بی بی عائشہ کو کہ وہاں سے احرام باندھیں. آدمی کے منہ سے اچانک کفری الفاظ نہیں، بس کلمہ پڑھے، توبہ کرے، کسی کو کہنے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. نشے کی حالت میں بیوی کو طلاق دی، وہ طلاق ہو گئی، کوئی نشہ وشہ نہیں. سب جھوٹ بولتے ہیں. دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے احرام کو دھونا ضروری نہیں ہے کیونکہ احرام کو پلید تو نہیں ہو گیا. کیوں دھوئے؟ 100 عمرہ کرو. کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر کا معنی یہ ہے کہ جب آپ ملک سے آتے ہیں اور کعبے پہ پہلی نظر پڑے. عورت کے نماز پڑھنے کا یہی ہے کہ بدن زمین پہ لگا کے نماز پڑھے.
تشہد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی غیر اللہ کی نفی اور اللہ کا اس میں ایک دفعہ۔ ایک آدمی کو دم پڑ گیا ہے، وہ 300 ریال دے، 300 ریال میں اس کو بکری مل جائے گی منڈی میں۔ اگر کسی نے دوسرے آدمی کے لیے عمرہ کیا، اس کو بھی عمرے کا اللہ ثواب دیں گے۔ ایک عمرہ دو کے لیے نہیں ہوتا۔ میرا بھائی، منڈی میں ریٹ مختلف ہوتے ہیں۔ بعض بکرے ایسے بھی ہیں جن کی قیمت 800 ریال ہے، جو یہاں کے بلدی اور ہری کہلاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو باہر سے آتے ہیں، سواکنی وغیرہ، وہ 500-600 ریال میں مل جاتے۔ بعض ایسے ہیں جو 250 پہ مل جاتی ہے۔ تو منڈی میں جا کے پتہ کرو۔ میری والدہ پاکستان آ کے عمرہ کیا، پھر مسجد عائشہ سے جیرانہ کو سیر و سیاحت کی نیت سے گئی، عمرہ نہیں، کوئی دم نہیں، کوئی دم نہیں۔ میرے آقا نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں اور 1 حج کیا۔ اللہ قادر ہے کہ آپ کو آپ کی چیز مل جائے۔ اِنَّا لِلَّهِ زیادہ پڑھا کرو۔ عورتیں عمرہ کرتے ہوئے زیور پہن سکتی ہیں، پہن سکتی ہیں۔ پاکستان میں لائسنس لے کر بٹیرے پکڑتے ہیں، تو جب پکڑنے کی اجازت ہے تو بیچ بھی سکتے ہیں۔ پورا مکہ یوں سمجھ لو کہ حدود حرم ہے، مینا بھی حدود حرم میں ہے، مزدلفہ بھی حدود حرم میں، عرفات باہر ہے۔ روڈ پہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اگر اگلی صفیں نظر آتی ہیں تو نماز ہو جائے گی، لیکن گناہگار ہیں۔ آگے حرم خالی پڑا ہوا ہے، وہ سڑک پہ کھڑے ہیں، یعنی آدھا گھنٹہ نماز سے پہلے باہر بیٹھے۔ اللہ کے بندے، جب سارا حرم خالی ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سلام پھرے اور ہم بھاگیں، کیونکہ شیطان بیٹھنے نہیں دیتا نا۔ مجبوراً آ جاتے ہیں، یار فرض تو پڑھنے ہیں، بس جان چھڑاؤ بھاگو۔ حرم سے تو نکلتے نکلتے بھی آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ قصر نمازوں کا معنی یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز جو ہے 2 رکعت پڑھو گے بس، نفل سنت معاف ہے۔ دم کا مطلب یہی ہوتا ہے 1 بکری دینا۔ عورت نے وطن جانا ہو اور حیض اس کو آ رہا ہو تو اس کی طواف الوداع تو ویسے ہی نہیں ہے عمرے کا۔ اگر عمرہ مکمل کر لیا، سر نہیں مڑایا تھا کہ خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیے، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ عمرہ کیا، عصر کے بعد کا وقت تھا، طواف کے 2 رکعت احرام کھولنے کے بعد ادا کیے، کوئی بات نہیں۔ یہاں امام صاحب نماز کا سلام پھیرتے ہیں، بعد میں مکبر بھی پھر آپ نے امام کی اتباع کرنی ہے، مکبر کی نہیں۔ وہ تو احتیاط ہے کہ اگر خدا نہ کرے امام کا سپیکر فیل ہو جائے تو لاکھوں لوگوں کی نماز چلی جائے گی۔ حرم میں جو عورتیں آتی ہیں یہ پردہ نہیں کرتی، بہرحال پردہ کرنے کا حکم اللہ کے قرآن میں ہے۔ پھر ایسے عمرہ کرنے کا کیا فائدہ ہے جب آدمی قرآن کی مخالفت کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا منکر ہو، نماز پیچھے ہو تو کافر تو نہیں ہو جاتا؟ ایک مسئلے میں اختلاف ہے۔ ایک بندے نے ایئرپورٹ سے احرام باندھا، عمرہ کرنے سے پہلے واش روم جاتا ہے، اوپر والی چادر اتار دیتا ہے، دوسری چادر بھی ڈھیلی ہوتی ہے، کیا ہو گیا بھئی؟ چادر اتارنے سے عمرہ کیوں بھاگ جائے گا؟ جب آپ عمرہ کرتے ہیں آپ کی چادر میں عمرہ بندھا ہوا ہوتا ہے، جب آپ نے چادر اتاری تو عمرہ گیا، آپ خالی رہ گئے۔ بھئی حمام میں جائے گا، اللہ کے بندے چادر تو اتار، اچھا نیچے والی بھی نہ اتارا تو بیٹھے کیسے حمام میں؟ ایک بندے نے ایئرپورٹ سے احرام نہیں باندھا، جدے پہنچ کر بھی نہیں باندھا، یہاں آ کے اس پر بالکل دم لازم ہو گیا، عمرہ بھی کرے دم بھی دے۔
اگر عصر طواف 7 چکر پورے ہو گئے، عصر کی نماز پڑھی جا چکی ہو، تو پھر سے نیت طواف ہی کرنے کے بعد دوسرا طواف شروع کر سکتے، ہاں کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت واجب الطواف جو ہیں وہ مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ عرفات سے اگر ہم جائیں تو احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں جو کہ عرفات حد حرم کے باہر ہے۔ تو حد حرم سے باہر آپ کہیں سے باندھ لیں، حدیبیہ سے باندھ لیں، مسجد عائشہ سے باندھ لیں، جیرانہ سے باندھ لیں، عرفات سے باندھ لیں، کہیں سے بھی احرام باندھ کے عمرہ ہو سکتا ہے۔ میری بیوی پاکستان سے ہے عمرے پر، اور میں پتہ نہیں کیا ہے، میں کام تو ہم نے پہلے ایک دن آرام کیا پھر دوسرے دن عمرہ کر لیا۔ اپنی بیوی بالکل جناب دم ہے، تم نے اس کا عمرہ بھی برباد کر دیا کہ پہلے ہم مل لیں عمرہ دیکھا جائے گا۔ 1 گھنٹہ عمرے میں لگتا، فارغ ہو جاتی، پھر تم سارا زور لگا لیتے اپنا۔ اب دم بھی ادا کرو، توبہ بھی کرو کہ اس کا عمرہ بھی تم نے برباد کیا۔ طواف کے دوران جو لوگ سیلفیاں بناتے ہیں بالکل غلط بات ہے۔ اگر کوئی آدمی غیر محرم کی ویل چیئر پکڑ کے طواف کرا دے کوئی حرج نہیں۔ میرا بھائی فوت ہو گیا ہے، اس کی قضا نمازوں کا فدیہ ادا کرو۔ ہر نماز کے لیے تقریباً صدقہ فطر کے برابر، یعنی 2 سیر گندم، تو 5 نمازیں 1 وتر، 6 ہو گئی، 12 سیر گندم روز کے حساب سے اگر دے سکتے ہو، ورنہ اللہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ میرے والدین کو حج کی توفیق دے، اللہ ہر مسلمان کو حج نصیب کرے۔ موبائل کمپنی والے ایڈوانس بیلنس دیتے ہیں، بعد میں 2 یا 3 روپے کاٹ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ہر نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے تو کون سی دعا پڑھیں؟ وہی جو دعا ہے جنازے کی، اور کون سی؟ بالغ نابالغ کے لیے وہی ایک ہی دعا ہے، صغیرنا و کبیرنا ذکرنا و انثانا۔ اگر آپ عمرے پہ آئے ہیں اور آپ کو جماعت نہیں ملی تو آپ قصر نماز پڑھیں گے۔ میرے بیٹے کو حافظ سعد کو پتھری کی تکلیف، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مدینے سے آئے اور عمرہ نہ کرے دم پڑ جائے گی، کیونکہ مدینہ پاک میقات ہے۔ احرام کی حالت میں صابن خوشبو والا عطر استعمال کیا، پھر دم پڑ گئی۔ عطر جو استعمال کیا ہے، ایک بندے نے قسم کھائی تھی کہ اگر میں نے بیوی کو فلاں رشتہ دار کے گھر چھوڑا تو میرے اوپر بیوی کو طلاق ہوگی، اس چھوڑ سکتا ہے۔ بہرحال باقی ائمہ تو فرماتے ہیں یہ قسم ہے، کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، بات ختم ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ طلاق ہو جائے گی، لیکن ایک طلاق ہوگی رجوع کا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جو حضرات ہیں آپ لوگوں کی طرح کھل کے بیان نہیں کرتے، اللہ ہدایت دے۔ میرے بیٹے کی جاب کے لیے، بیٹیوں کی اور بیوی کی صحت کے لیے بالکل اللہ سب کو صحت بھی عطا فرمائے، ان کی تکلیفیں بھی دور فرمائے۔ طواف کے دوران کسی بچی کو پیسے ملیں، خیرات کر دے، مشکل سے 2-4 ہے، اللہ اس کی مشکل حل کرے۔ اس کو کہیں کہ وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آپ بھی پڑھیں وہ بھی پڑھیں تو اللہ مشکلیں حل کر دیں گے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔ یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت۔ اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل یسیر، فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و امور بناتنا و اخواننا و اخواتنا و اصحابنا
وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تجعلنا رزقة للمعذرين. اللهم لا تجعلنا عقلة للآكلين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں رحمت سے دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ جن کی اولاد ہیں ان کی اولادوں کو صالح بنا. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں مراکز ہیں دین کے ادارے ہیں دین کے بندے ہیں دین کے کام کرنے والے ہیں ان کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں کشمیر میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں ہند میں ہیں عرب میں ہیں عجم میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کو یہود اور حدود کی سازشوں سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.